آج کل پاکستان کی سیاست کا جو مرکز نگاہ بنے ہوئے ہیں محترم مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ مسودہ ہے نا اصل میں، تو تجاویز ہے، ریکمنڈیشن ہے کہ کون سی ریکمنڈیشن کے اوپر بات آگے بڑھ رہی ہے؟ اسی طریقے سے آئینی ترمیم وہ بھی ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے اور اب ہمارے مسودے پر انشاءاللہ قانون سازی ہوگی۔ ہمارے مسودے کے خلاف ہم کوئی قانون سازی اور آئین سازی کی اجازت نہیں دے سکیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کا جو سارے کا سارا وہ ہم نے اپنے ہاتھ میں معاملہ لے لیا ہے اور اب ہماری مرضی کے مطابق ہی معاملات آگے بڑھیں گے اور ہمارے مسودے کے اوپر ہی اتفاق ہوگا۔ پھر ان کی ملاقات ہوتی ہے کراچی میں ایک دن پہلے محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ، اور وہاں پہ کیا خبر اور کیا خوشخبری ہمیں دیتے ہیں، سنیے۔ جو آج پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کا کنسنسس بنا ہے، وہ کنسنسس کل JUI، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے کنسنسس ہمارے اس کنسنسس میں تبدیل ہو جائے گا۔ ان کا بلاول کا یہ کل تک خیال تھا کہ جو ہمارا کنسنسس ہے وہ ہم نون لیگ کے ساتھ بھی بات کریں گے، اور ظاہر ہے وہ اتحادی ہیں، حکومت میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کے ساتھ ہم مل جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اب کیا فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جو تجاویز مرتب کی ہیں اس کے اوپر بات چیت کہاں تک پہنچی اور نون لیگ سے کیا توقع تھی ان کو؟ ہم نے جب اپنی تجاویز مرتب کی ہیں تو ان تجاویز پر جو ہماری بات چیت ہوئی ہے، آج ہم نے وہ جگہ تلاش کی جہاں پر کہ ہمارا تھوڑا فرق تھا، اس فرق کو آج ہم نے مٹانے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور مسلم لیگ نون سے بھی ہم یہی توقع رکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ جو انیشل جو دعوے کیے گئے تھے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ کوئک رسپانسز میں چاہوں گا اپنے تینوں پینلسٹ سے، حسن ایوب، آئینی کورٹ یا آئینی بینچ؟ ان بٹوین چل رہا ہے معاملہ، جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ جی آئینی کورٹ ہی بنے گا، تو اب آئینی کورٹ سے واپس آ رہے ہو تھوڑی جی؟ نہیں، میں واپس نہیں آ رہا، میں اپنی بات پر ان بٹوین کون آ گیا ہے؟ ان بٹوین کر رہے ہیں کہ کوئی ہائبریڈ چیز آ رہی ہے اس کی۔ اللہ خیر، ہائبریڈ تو بڑے اب ہائبریڈ آ سکتی ہے جی، اب ظاہری بات ہے سیاستدان بیٹھ رہے ہیں تو وہ نئی جو ہے نا وہ چیزیں تلاش کر رہے ہیں۔ پہلے تو کانسٹیٹیوشنل بینچ کی بات ہو رہی تھی کہ سینئر موسٹ 5 ججز کو کانسٹیٹیوشنل بینچ میں ڈال دیا جائے۔ ابھی جو تجاویز فلوٹ ہو رہی ہے فائنل کوئی بھی نہیں ہوئی، تجاویز ہیں جس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ جی کانسٹیٹیوشنل بینچ اگر ہو لیکن اس کو پک اینڈ چوز کرنے کا ججز کو اختیار جو ہے نا وہ جوڈیشل کمیشن کے پاس ہو، تو یہ ایک ہائبریڈ قسم کی چیز آ رہی ہے جو کہ جس کے اوپر میں ابھی کچھ بھی کہہ نہیں سکتا، کیونکہ لیکن میں نے جب پوچھا جو کرنے والے ہیں ان سے کہ آپ کا مین آبجیکٹو کیا تھا، آپ تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کہہ رہے تھے اور ابھی آپ جو ہے یہ بینچ کی طرف آپ جا رہے ہیں، کہتے ہیں جو اس بینچ میں اور اس بینچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں نے کہا بتائیں یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگا؟ انہوں نے کہا جی اس کو آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا بھی نام دے سکتے ہیں۔ میں نے کہا جی کس طریقے سے، مجھے سمجھائیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ مین پرائم آبجیکٹو جو ہے وہ جوڈیشل ایکٹیویزم کو روکنا، پرائم آبجیکٹو، کہ کوئی ججز اپنا بیچ میں جو ہے وہ ذاتی مفاد کے لیے سسٹم کو ہائی جیک نہ کر سکے۔ تو اس کے لیے اب ہم جو بھی آئینی ترمیم ہوگی اس کا پرپس یہ ہوگا کہ جو موجودہ جوڈیشری ہے اس کے اندر ریفارمز لائی جائیں اور تاکہ عوام کو سرو کیا جا سکے۔ اب یہ ان کا موقف ہے، یا حکومت کو تنگ نہ کیا جا سکتے، تو اب دونوں میں سے جو بات آپ سمجھنا چاہیں سمجھ جائیں۔ یہ دا مطلب ہوتا ہے نہ ہی سمجھیے، مطلب آپ اپنی خبر پہ ابھی مطلب آپ کی خبر تھوڑی سی پیچھے ہو گئی۔ پیچھے کس طرح ہو گئی؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں نہیں، اب 5 والا تو کانسٹیٹیوشنل بینچ نہیں ہے نا جی۔ اب بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی بن سکتا ہے۔ اب اس میں اگلی بات بتاتا ہوں آپ کو۔ ابھی ایشو یہ ہے کہ اب آئینی ترمیم ہونی ہے مولانا کے ساتھ یا مولانا کے بغیر، یہ سٹینڈ مولانا نے لیا ہوا ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ کا۔ تھوڑا سا نا ہٹ رہے ہیں اس سے، دیکھیں اب اگر مولانا کے بغیر ابھی 2 دن پڑے نا، یہ جو ساری بات کر رہے نہیں، آپ بالکل صحیح ہے، میں جو دیکھیں ساری بات آپ کر رہے ہیں، میں تو سر آپ سے تھوڑا سا سیکھنا چاہ رہا ہوں، خبر ذرا جاننا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں پہلے آپ کا یہ دعویٰ تھا کہ جی علیحدہ کورٹ کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں۔ کل تک ہی میں صرف یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا کی ان بٹوین معاملہ آ گیا، ٹھیک ہے، مولانا کی اور بلاول صاحب کی میٹنگ کے بعد بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ تھا۔